من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خطبہ رمضان المبارک، جسے خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب یہ خطبہ آپ کی خدمت میں اس کے کلمات اور اس کی شرح کو بیان کیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جو خطبہ بیان فرمایا، امیر المومنین علیہ السلام کے توسط سے وہ ہم تک پہنچا۔ ہماری شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر کتب میں یہ خطبہ وارد ہوا ہے۔ اس کے ابتدائی کلمات تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، کہ تمہاری طرف ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، برکت، رحمت اور مغفرت لے کے آ رہا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، کہ اس کے دن جو ہیں وہ افضل ترین دن ہیں، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کی گھڑیاں، اس کے لمحے، اس کے لحظے افضل ترین لمحات اور لحظات ہیں۔ جو ابھی ہم کاٹ رہے ہیں اس پورے سال میں اس سے افضل لحظات نہیں ہیں، اس سے افضل گھڑیاں نہیں ہیں۔ وَهُوَ الشَّهْرُ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ نے اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے۔ میزبان اللہ ہے، تم مہمان ہو، اور اس نے دسترخوان بچھا دیا ہے۔ ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق اس دسترخوان سے اپنا رزق لے سکتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تم اللہ کی خصوصی کرامت کے مورد نظر قرار پائے، یعنی اللہ نے خصوصی احترام جن کا کیا ہے ان میں اللہ نے تمہیں رکھ دیا ہے۔ أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس مہینے میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اس مہینے میں تمہاری نیند عبادت ہے، کہ اس کی ہم شرح کر رہے تھے لیکن پہلا حصہ آج مکمل کر لیں۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں تمہارا عمل قبول اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی قبول عمل کو جو قیمت اور حیثیت بارگاہ الہی میں حاصل ہے، ہمارے یہ ناقص، جسے کہتے ہیں لنگڑے لولے اعمال، جن کے سر پیر نہیں ہیں، اپاہج اعمال، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قبول کی منزلت کے اوپر فرما دیا ہے، یعنی قبولیت کے درجے کے اوپر سے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ انسانی عمل میں کیا جان ہونی ہے؟ وہ آغاز کرتا ہے نماز کا اللہ اکبر کہہ کے، پھر جب اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تب اسے ہوش آتا ہے میں تو نماز میں تھا۔ بین اللہ اکبر، ان دو اللہ اکبر میں کیا پڑا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، سوچوں میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سفر خیالات کا طے کرتا ہے، اور پھر نماز ختم ہوتی ہے تو پھر اسے پتہ لگتا ہے، یا ادھر ادھر کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے انسان۔ تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ان ناکارہ اعمال کو قبولیت کا درجہ فقط اس ماہ میں دیا ہے۔ اس ماہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ رحمتوں کی وسعت وہ ہمارے سامنے دوبارہ دکھائی نہیں دے گی۔ لہذا ابھی جو رحمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، اور انسان یہ دیکھتا ہے، احساس کرتا ہے کہ پورے سال میں دینی امور انجام دیتے ہوئے انسان کو تھوڑی دشواری پیش آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پڑھائی بھی اس مہینے میں زیادہ کر لیں گے، آپ لکھنے کے کام بھی زیادہ کر لیں گے، مرتب منظم بھی انسان زیادہ ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دوران تبلیغات جو مشاہدہ کرنے کی فرصت مختصر ملی ہے، اس میں ایسا بھی ہے جو افراد اصلاً نہ نمازیں پڑھتے ہیں نہ دین کی طرف آتے ہیں، وہ اس مہینے میں منظم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک دو مہینے بعض جگہوں پہ 2 مہینے تک تبلیغات کا موقع ملا ہے مسلسل ایک ہی جگہ پہ۔ تو جب میں پہنچا تو 2-3 رمضان المبارک تھیں، تو ماہ مبارک میں مسجد بھی بھر جاتی تھی، نمازیں ہیں، اور پھر ہمارے یہ خشک دروس وہ بھی سن لیتے تھے وہ، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ روزہ افطار کرتے تھے،
اب جب ماہ مبارک رمضان ختم ہوا ہے تو ادھر کوئی فرد یعنی 2 صفوں کے علاوہ کوئی صف ہی نہیں نظر آتی تھی، اور وہ افراد جن میں صبر و تحمل ہمیں وسیع پیمانے پہ نظر آ رہا ہے، ایثار قربانی کے دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پہلے روزہ کھولیں، پاس سے گزر جاتے کسی ایک گروہ کے تو وہ اپنے ساتھ شامل کرنے کی ہمیں بھرپور دعوت دیتا، گویا کہ اگر دعوت قبول نہ کریں گے تو ناراضگی کا ایک اس کے اوپر اثر ظاہر ہوتا تھا، وہ ساری کی ساری چیزیں غائب ہو گئی۔ اب کھاتے تھے تو پوچھتے ہی نہیں تھے، نمازوں کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ رحمتیں ہیں، دلوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ دل نرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ شقی اور انتہائی قسی قلب ہے، سخت اور قساوت قلبی اس شخص کے دل میں پائی جاتی ہے کہ یہ چیزیں اس کے دل کو نرم نہ کر سکیں۔ اس لیے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، تم دعائیں مانگو مستجاب ہیں۔ اب یقیناً دعائیں ایسی کوئی شخص مانگے کہ جو گناہ کے اوپر مشتمل ہوں، وہ تو اس کی قابل استجابت نہیں ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عدالت کے تقاضوں کے تحت ایک عمل کو برپا کرتی ہے، مشیت الہی ہے، اذن الہی ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرمانہ دعائیں قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ کرنے لگ جائے، یا احمقانہ انسان کے جو تقاضے ہیں اس کو قبول کرنا شروع کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ کسی نے اپنے لیے خود رحمتوں کے دروازے بند کیے ہیں تو پھر جو چاہا ہے وہ اس کی طرف گیا بھی ہے۔ لیکن اللہ جس کو استجابت کرتا ہے وہ دعا ہے کہ جو دعا اس قابل ہوتی ہے، یا مثال کے طور پہ مرض سے شفا یابی کی دعا ہے، رزق میں برکت کی دعا ہے، ایمان کامل کو حاصل کرنے کی دعا ہے، دنیا کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں ہیں، بہت ساری دعائیں، یعنی دعاؤں کے مضامین حقیقی وہی ہیں کہ جو آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں پاتے ہیں۔ مثلا حج کی بار بار دعا میں یہ کلمات آتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں کثرت سے جو لفظ آیا ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج۔ اب اس کو واقعاً دل سے مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر تھوڑی دیر ہو جائے دعا میں، کیونکہ دعا کا بھی ہمیں تفصیلی یہ ایک باب پڑھنا تھا، لیکن آج چونکہ یہ پہلا مرحلہ ہماری اس دعا کا ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرصت دی تو دوبارہ ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، احادیث مبارکہ سے اس کی شرح کو پڑھیں گے۔ الکافی میں تفصیلی ایک باب دعا کا وارد ہوا ہے، آپ دوستان خود بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اور ضرور اسے پڑھنا چاہیے، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اس میں کثیر تعداد میں معتبر سیسند روایات ہیں۔ کتاب الدعا اس کے اندر ہے، کتاب الایمان والکفر میں باب الدعا پڑھیں، اور اس کے اندر ایک اور باب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں تاخیر کرتا ہے دعا کی استجابت میں، وہ وجہ بھی بیان کی گئی ہے ادھر، اس لیے اس وجہ کو جا کے ادھر مطالعہ کیا جائے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اگر اس مہینے کوئی مستجاب نہیں ہوتی تو پھر تو وہ خیال نہ کرے کہ کسی اور مہینے میں یا کسی اور دن میں اس کی مستجاب ہوگی۔ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے اپنی قدرت کے مطابق تمام دروازے کھول دیں جو اس کی قدرتوں میں ہیں، اور اس کی قدرت لامحدود ہے، رحمت لامحدود ہے، پھر نہ انسان کے بیان کرنے سے وہ بیان ہو سکتی ہے، نہ سوچنے سے بیان ہو سکتی ہے، اتنی وسیع رحمت اللہ نازل فرما رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے، اس لیے استجابت دعا، مثلا اس دعا میں بڑی حکمتیں چاہیے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو عاقل انسان ہے وہی صحیح دعا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے جو 10ویں مرحلے میں آپ کو ملنی ہے، اور اس کے مقدمات، یعنی وہ چیز نہیں مل رہی اس لیے کہ اس سے پہلے ایک سبب ہے، وہ نہیں کھلے گا دروازہ تب تک یہ والا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس طرح وجہ کرتے رہیں تو تمام کے تمام مسائل کی جڑ ہے انسان کے گناہوں اور انسان کا جہنم میں دھنسا ہوا ہونا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی برکات اور روایات اہل بیت علیہم السلام جو ماہ مبارک رمضان میں ذکر کیا ہے، ان سب میں مغفرت کا بار بار تذکرہ ہے۔ یعنی مغفرت بالفاظ دیگر ہم آسان زبان میں اگر آپ کو صرف بیان کی حد تک ذکر کرنا چاہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مغفرت کا ہونا ایک کوڈ ورڈ ہے۔ یہ کوڈ ورڈ ہے کہ یار تمہیں آسائشوں کا اور رحمت الہی کا ویزا مل گیا ہے، تم داخل ہو سکتے ہو رحمت الہی میں، تم صحت یابی کو پا سکتے ہو، یہ کوڈ ورڈ ہے مغفرت۔ یہ حاصل ہو جائے سب چیزیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔
پھر ایمان بھی ملے گا، پھر عبادت میں لذت بھی ملے گی، پھر مقام تک پہنچنا بھی انسان کے لیے آسان ہوگا۔ اور یہ دروازہ بند ہو مغفرت کا، پھر تو سب چیزیں آف ہو جائیں گی، سوئچ آف ہے، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثلا انسان بہت ساری اپنی زندگی میں الجھا ہوا ہوتا ہے مسائل میں، وہ سارے کے مسائل کب کھلیں گے؟ جب وہ مغفرت اس کی ہوگی، استغفار کرے گا، وہ توبہ کرے گا، ترک گناہ کرے گا۔ لہذا ترک گناہ اور استغفار اور توبہ یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ اگر حل ہو جائیں، یعنی یہ پا لے کوئی شخص، تو پھر سب چیزیں پاتا چلا جائے گا۔ یہ انسان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہیں، یہ انسان کے اوپر جتنی نقمت، عذاب، مشکلات، مصائب آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں، گناہ کی وجہ سے ہیں، اور جہنم میں جو اس کی گردن پھنسی بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کے لیے اس کو کھولنے کے مواقع رکھے ہیں۔ ابھی لیال القدر آ رہی ہے، یہ ہفتہ 2 لیال القدر کا ہے کہ 2 راتیں لیال القدر کی اسی ہفتے میں ہیں، باروز شب بدھ یعنی منگل کی رات، اور شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، یہ 2 لیال القدر ہیں۔ لیال القدر میں خصوصی طور پہ جو طلب کرنی چاہیے وہ مغفرت ہے۔ مغفرت طلب کی، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ وہ تو آنکھوں کی خیانتیں بھی جانتا ہے، اور اٹھنے والے خیالات اور تمنائیں بھی جانتا ہے۔ اس لیے جو محبت سے اللہ کی طرف بڑھے گا، تو وہ جو رحمت لامحدود ہے، وہ اس کے تمناؤں میں سے جس تمنا کو پورا کرنا حکمت سمجھتی ہے اسے پورا نہیں فرمائے گا۔ اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ ادا عبد کی پسند ہے کہ وہ مجھ سے طلب کرے، وہ مجھ سے مانگے۔ دنیا کے افراد سے منقطع ہو جانا، امیدیں قطع کر دینا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ سے امید قطع ہو جائے اسے کفر قرار دیا گیا قرآن میں۔ اس لیے سلیقہ دعا یہ ہے، مخلوق سے جتنی بھی عظمت کیوں نہ ہو، مخلوق سے اپنے دلوں کو کاٹ ڈالے، منقطع ہو جائے، مایوس ہو جائے لوگوں سے۔ یعنی وہ فلاں مجھے کوئی پیسہ دے گا کہ پروردگار تیری ذات ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس تو نے دیا ہوا ہے، وہ کہاں سے دے گا مجھے؟ فلاں میری مشکل حل کرے گا، فلاں میرا گھر آباد کرے گا، فلاں میرے گھر کے مسائل حل کرے گا، وہ تو یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں سارے کے سارے نفع کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، مفاتیح الغیب تیرے ہاتھ میں ہے، تیری طرف سے ہر چیز اذن جاری ہوتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توقع، امید، رجا باندھ لینا اور مخلوق سے کاٹ دینا، یہ سفر طے کرنا چاہیے۔ دعا اس سفر کا نام ہے، دعا فقط اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ لہذا دعا میں کرنا کیا چاہیے؟ مخلوق سے تعلق توڑ ڈالے، فقط اللہ سے تعلق جوڑے، یہ معنوی سفر طے کریں۔ ہم ماہ مبارک رمضان یہ ختم ہو تو کم سے کم یہ ضرور پائیں کہ اللہ سے ایک احساس کریں ربط کا، میں کہتا ہوں وہ مانتا ہے، میں چاہتا ہوں وہ دیتا ہے، میں طلب کرتا ہوں وہ نوازتا ہے، اس کی عطا اور بخشش میرے کہنے سے پہلے ہے۔ جیسے جو ہم نے رجب کی دعائیں پڑھی اس میں بھی تھا کہ جو تجھے مانتا ہے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، اور جو تجھے نہیں مانتا تو اسے بھی عطا کرتا ہے۔ یا تو نے تو معصیت کاروں کے لیے رزق بچھا دیا ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے میں یہ توقع کروں مجھے نہیں دے گا؟ تو پتھروں کے اندر اندھے اور بہرے کیڑوں کو ان کا رزق پہنچاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو مجھے نہیں عطا فرمائے گا؟ نہج البلاغہ میں بھی اسی طرح امام علی علیہ السلام کے کلمات ہیں۔ خلاصہ کلام کہ رازق اللہ کو مان لیں، دعا اسی کا نام ہے، مالک اللہ کو مانیں، رب اللہ کو مانیں، کیونکہ جسے رب مانگتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے انسان، اس سے طلب کرتا ہے۔ رب انسان نہیں ہے، انسانوں سے مانگنے کا کوئی فائدہ، انسانوں سے مایوس ہونا چاہیے۔ تربیت جن کی اللہ کرتا ہے، انسان کے اب گرے تو بندے ہوتے ہیں ہمارے، کوئی والدین سے، کوئی بہن بھائیوں سے، کوئی عزیز اقربا سے، کوئی کسی اور فرد سے، مثلا کوئی کسی کی نوازشیں ساری عمر دیکھتے رہے ہیں۔ جیسے اداروں میں ایسا ہوتا ہے، ایک بندے کی نوازشیں انہوں نے ہمیشہ دیکھی، اس کا دل بھی انہوں نے نرم پایا، تو انسان کا کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق اس سے قلبی بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس عبد کی خود تربیت اس طور پہ، مومن کی تربیت اللہ کی ذات خصوصی طور پہ کرتی ہے، جب مومن کی اللہ تربیت کرتا ہے تو ایسے حوادث جنم لیتے ہیں
کہ عملاً اس کا تعلق ٹوٹتا چلا جاتا ہے۔ اس نے اب مانگا تو نہیں دیا، اب ہوا تو تھوڑی توہین بھی اسے احساس کرنا پڑ گئی، اب ہوا تو دیکھا غصہ غضب اور شک و شبہ مجھ پہ شروع کر دیا ہے، فلاں فلاں شروع، ایسی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں کہ اس کا دل اکھٹا ہو جاتا ہے۔ اگر عاقل ہوا تو کہے گا کہ اللہ میں زبان حال سے سمجھ چکا ہوں کہ میرے میں غلطی تھی کہ میں نے اس سے تعلق جوڑا ہوا تھا، یہ تھوڑی میرا مشکل کشا ہے، یہ تھوڑی میرا رب ہے، یہ تھوڑی میرا رازق ہے، میری یہ غلطی تھی کہ میں نے اس سے دل جوڑا تھا کہ یہ میری مدد کرے گا، کمک کرے گا۔ اصل تو تیری ذات ہے کہ جس نے تجھ سے امید باندھی تو نے اسے کبھی مایوس اور نا امید نہیں کیا، تو نے ہمیشہ بندے کے نفع کے مطابق، کیونکہ اللہ محبت فرماتا ہے، محبت الہی یہ ہے کہ جو اس کے نفع میں ہے اسے انجام دیا جائے۔ لہذا انسان کی تربیت اسی سے ہوتی ہے کہ اس کا آہستہ آہستہ وجود کٹنا شروع ہو جاتا ہے، حوادث ایسے جنم لیتے ہیں، کیونکہ پہلے تو بات نہیں مانتا، یہ جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم ہی پڑھنے والا ہی نہیں بات مانتا، وہ پڑھ کے بھی لوگوں سے امیدیں باندھی رکھتا ہے کہ یہ میری مدد کر دے گا، فلاں کو کہوں گا یہ کر دے گا، فلاں کو کہوں گا یہ کر دے گا۔ اب جب وہ نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرماتا ہے تو اس کو دین کے تفقہ بھی دیتا ہے، غور و فکر یعنی سمجھ بوجھ بھی دیتا ہے۔ یہ سمجھ بوجھ کا نتیجہ ہے کہ وہ زبان حال کو پڑھ لیتا ہے، اور ایسے حوادث جنم دیتے ہیں کہ وہ مہربان باپ اب وہ خرچ نہیں کر رہا، وہ شفیق بھائی اب وہ خرچ نہیں کر رہا، وہ قریبی دوست اب وہ بچھڑ گیا ہے یا اس نے رخ پھیر لیا ہے، وہ فرد جس کو ہمیشہ نرم دل انہوں نے پایا اور ہمیشہ اس کی عطاؤں کو دیکھا، آج اس نے بھی اپنے رخ بدل لیے ہیں۔ یہ اس کی تربیت ہے حقیقت میں۔ یہ کئی زندانوں میں جکڑا ہوا تھا، یہ حادثات برپا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے قلبی تعلقات کو توڑ ڈالا مخلوق سے۔ چاہتا ہی اللہ تعالیٰ یہ تھا، یہ صحیح سند روایت ہمارے ہاں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مانگے اور اللہ عطا کر دے، یہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی، لیکن بہت خوبصورت یہ روایت ہے، معتبر بھی ہے، الکافی میں روایت ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے وہ مانگے اللہ عطا کر دے تو صرف ایک کام کرے، مخلوق سے مایوس ہو جائے۔ یہ مخلوق میرا کام کرے گی، وہ کہے گا ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا ہے، لیکن یہ اللہ اگر کیا تو اس نے کیا بھی تو نے کروایا، اس نے کیا تو نے سبب بنایا، اس نے اگر کیا ہے تو اس کا سبب بھی تیری ذات نے برپا کیا ہے، وَإِلَّا یہ کبھی بھی برپا نہ ہوتا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دعا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہونے کا نام ہے، اس لیے یہ اللہ کی تربیت کا نام ہے۔ دعا میں تربیت ہے، دعا میں عبادت ہے، دعا میں بندگی ہے، دعا میں اللہ کو رب ماننا ہے، وہ بے نیاز مخلوق سے ہو جاتا ہے۔ اور خود دعا انسان کو عمل پہ ابھارتی ہے، اس لیے امام علیہ السلام سے روایات میں وارد ہوا ہے جو اس توقع کے اوپر گناہ کرے میں بعد میں استغفار کر لوں گا، تو روایات میں وارد ہے وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اگر کسی شخص کو ایک شے کی توقع ہو وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو توقع ہو کہ میں بالفرض پاکستان جا سکتا ہوں، تو آپ نے ارادہ اگر ادھر کے جانے کا کیا اس کے مطابق عمل کریں گے یا اس سے غفلت برتیں گے؟ اسی طریقے سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کوئی قریب جانا چاہتا ہے تو وہ گناہوں کے ذریعے تھوڑی جائے گا۔ بہرحال یہ مضامین آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ آپ نے کہا وَدُعَاؤُکُمْ فِیہ مُسْتَجَابٌ، اس لیے خود الکافی سے باب دعا پڑھیں۔ یہ تکراراً اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، تاکہ ہم ایک حصہ جو وَنَوْمُکُمْ فِیہ عِبَادَہ اسے آج ہم ختم کر لیں۔ ہم نے ایک سرسری جائزہ نیند کے بارے میں ان روایات کا لے لیا جو روایات اہل بیت علیہم السلام سے وارد ہوئی تھیں۔ آگے چند جملات بھی غور کریں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، تم اللہ سے سوال کرنا تو اپنے رب، فَاسْأَلُوا اللَّهَ تم اللہ سے سوال کرو، رَبَّكُمْ وہ اللہ جو تمہارا رب ہے۔ اللہ کو رب ہونے کی جہت سے ملاحظہ کرنا وہ انسان میں ایک الگ ہی تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ رب کہتے ہیں کہ جو تربیت کرے تدبیر کے ذریعے سے، صحیح ہے، ایک سسٹم ایجاد کرے، قانون ایجاد کرے، تدبیر بندے کی کرے، اس تدبیر کے ذریعے سے تربیت کرے۔ یعنی رب میں دو چیزیں خصوصی طور پر مد نظر ہیں، تدبیر اور تربیت۔ اس لیے مفردات راغب نے
اس کا معنی یہ ذکر کیا، رب کا معنی تربیت ذکر کیا۔ تربیت ہوتا ہے تدریجاً، مرحلہ با مرحلہ نشو نما دینا، مرحلہ با مرحلہ نشو نما دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب اب سب کا ہے یا نہیں؟ سب کا ہے، کافر ہو یا مسلم ہو، مومن ہو یا مشرک ہو، سب کا اللہ رب ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشو نما مومن کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے۔ مشرک کو کمال شرک تک پہنچائے گا، مومن کو اس کی وسعت کے مطابق جتنا ایمان اس کے لیے کامل ہو سکتا ہے اس کمال ایمان تک پہنچائے گا۔ اس سے پہلے موت نہیں آتی۔ یہ بے فکر ہو کہ انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جہاں تک اس کے وجود میں جو عنصر تھا نشوونما کا، اس نشوونما کے حصے تک نہ پہنچ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تربیت، وہ مربی ہے، وہ رب ہے، وہ انسان کی تربیت لیکن تدبیر کے ساتھ تربیت کرتا ہے۔ اس نے تدبیر ہے انسان کے لیے، مثلا شریعت تدبیر ہے مومن کے لیے، نماز پڑھو، فجر کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، حقوق کی ادائیگی اس دنیا کی تدبیر ہے۔ حقوق ادا نہ کریں تو گھرانے آباد نہیں ہوتے، معاشرے آباد نہیں ہوتے، تدبیر مومن کی ہے اللہ نے۔ لہٰذا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ۔ اچھا مانگو کیسے؟ انسان مختلف طریقے سیکھنا چاہتا ہے جسے کہتے ہیں ٹوٹکے۔ لیکن ٹوٹکے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے بھی کوئی خالی ایکٹنگ کر رہا ہو نا تو ہم کہیں گے یار بیکار ایکٹنگ نہ کرو، دل میں تمہارے کچھ اور ہے اور میرے سامنے کچھ اور تم ظاہر کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ ایکٹنگیں جو ہیں وہ جواب دے دے، وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ یعنی انسان کے وجود سے بھی قریب تر ہے اللہ کی ذات، انسان کے وجود سے بھی قریب تر۔ من حبل الورید، انسان اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس سے قریب ہے۔ اس لیے انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہ خود ہی ناکام ہوا۔ بنیات صادقہ، اللہ دیکھتا ہے نیت صادقہ کو۔ حقیقت میں عمل جو ہے وہ قیامت میں نہیں بنے گا، نیت صادقہ انسان کے لیے ساری چیزیں بنیں گی، کیونکہ نیت صادقہ ہو تو عمل حتماً جنم لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہو سکتا ہے نیت صادقہ ہو، اچانک کوئی معنی بن گیا اور عمل صادر نہیں ہو سکا اس سے۔ لہذا انسان کی نشوونمائے باطنی وہ نیت صادقہ کے اوپر ہے۔ عمل میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے اور عمل میں تو نفاق بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ نیت صادقہ ہے کہ جس سے پہچانا جاتا ہے انسان، صداقت نیت۔ لہذا نیت صادقہ بھی نوم، جس طرح بھی ہم نیند کو تفصیل سے مطالعہ کر رہے ہیں، نیت صادقہ کے بارے میں بھی شیعہ سنی دونوں روایات میں، معتبر احادیث میں بہت تفصیلی مواد آیا ہے کہ جس کو ہم پڑھیں تو وہی 1 مہینہ ہمارا اسی پہ لگ جائے گا۔ لیکن یعنی پوری توجہ جن 2 چیزوں پہ مبذول کرانا چاہے اس ٹکڑے میں، وَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رب ہونا، اللہ کو رب مان لے۔ جیسے ہوتا ہے نا باس میرا فلاں کر دے گا، فلاں ہیڈ سے بڑے بڑے تعلقات ہیں، یا یہ سننے کو ہمیں دنیا میں بڑے ملتے ہیں کہ یار میں نے بڑی مشکل سے یہ تعلقات بنائے ہیں۔ تو پوچھے کیوں تعلقات بنائے؟ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پہ نہیں دیکھا تھا میں نے، وہ ایک فون کیا تو وہ جیل سے رہا ہو گیا، فلاں کرنل ہے اس سے میں نے تعلقات بنائے ہوئے تھے تو فلاں میرا مال پھنسا ہوا تھا وہ ہو گیا، فلاں نے جاب لگا دی۔ گویا کہ اس نے ان افراد کو رب بنایا ہوا ہے، اس نے ان سے توقع باندھی ہوئی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے نظام کے تحت زندگی بسر نہ کرے، نہیں، دنیا کے نظام کے تحت زندگی بسر کرے، مؤثر اللہ کو قرار دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تاثیر ڈالنی ہے۔ مثلا گولی انسان دوائی کھاتا ہے، نظام الہی یہی ہے کہ دوائی سے ہی اسے ملنی ہے مرض میں، فقط اس میں منحصر بھی نہیں ہے، دوا کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اسے نجات، لیکن بیمار اگر ہو تو اس نے طبیب کے پاس جانا ہے، یہ نظام الہی اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اس طبیب کے نسخے کے مطابق دوا بھی لینی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ لیکن طبیب سے خطا کا نہ ہونا اور طبیب کی دوا میں تاثیر کا ہونا، یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ یہ فقط اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے کہ وہ مرض کے جو جراثیم ہیں اندر وہ دبنے لگ جائیں جسم کے اندر؟ یہ کس کے قبضے قدرت میں ہے کہ وہ جو مریض ہے اس کے عقل و فہم وہ موجود رہے یا وسائل موجود رہیں گے، وہ دوا تک رسائی حاصل کر لے؟ آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے وسائل تو اللہ کی ذات ہے کہ جو پیدا کر رہی ہے،
جیسے سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے تم یہ بیج اگاتے ہو، زراعت اگاتے ہو یا ہم زراعت اگاتے ہیں؟ تم تو زمین کا سینہ چیر کے بیج پھینک دیتے ہو۔ وہ مٹی کی اندھیریوں میں کس نے اس بیج کو حرکت دی؟ سورج کو کس نے نکالا؟ ہواؤں کو کس نے چلایا؟ پانی کو آسمان سے کس نے بہایا؟ اس بیج کے اندر کی دنیا کو حرکت کس نے دیا؟ پھر وہ خول ایک نرم چیز، بیج کا ظاہر زیادہ سخت ہوتا ہے یا اندر زیادہ سخت ہوتا ہے؟ اندر چیز نرم ہے، باہر سخت ہے، وہ نرم چیز اس سخت خول کو چیر دیتی ہے۔ اور پھر زمین سخت ہے یا وہ نرم چیز؟ زمین سخت ہے، وہ زمین کا سینہ چیر کے وہ نرم چیز تنے کی صورت میں باہر نکل آتی ہے۔ پھر ایک چھوٹا سا پودا ہے، ہوائیں تیز ہیں، کیڑے مکوڑے زیادہ ہیں، پرندے بھی اڑ رہے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں، مرض در مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے بچا کے کیسے نشو نما دیتا ہے۔ یہ بیج پھر بڑھتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، فصل اگتی ہے، پھر پھل لگاتا ہے، اس میں ذائقہ پیدا کرتا ہے، اس میں زندگی بھر کے لے کے آتا ہے، حیات اور موت اس کے لیے قرار دیتا ہے۔ کسان کہتا ہے کہ یہ میں نے اگایا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ ہے رب کے اوپر پوری توجہ اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ۔ اللہ کا تعارف کس سے کرایا ہے؟ ربوبیت سے کرایا ہے، کیونکہ دعاؤں کی دنیا رب سے تعلق رکھتی ہے، یا ربی ہے۔ یا ربی یعنی اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں، تو نے میری تدبیر کرنی ہے، میں تو ضعیف بے جان بے حس، تو ہٹا دے مجھے، اپنی نظر ہٹا دے مجھ سے، تو میں تو ذرہ نہیں ہوں، میں تو عدم ہوں، وجود نہیں ہوں، میرے اندر تو کوئی زندگی نہیں ہے، مردہ، فانی، عدم، معدوم، یہ میرے عناوین ہیں۔ یہ حیات تو نے دی، یہ وجود تو نے دیا، یہ توانائی تو نے دی، یہ قدرت تو نے دی۔ تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ میں رب کو نہ پکاروں جب مشکل میں پڑ جاؤں؟ اللہ کو رب کی جہت سے پکاریں اس ٹائم جب انسان مشکل میں پھنس جائے، اللہ کو رب کی جہت سے پکارے کہ جب انسان نے کچھ طلب کرنا ہے، وہ رب ہے ہمارا، اس کے اوپر خصوصی توجہ رکھنی ہے۔ اور رب بہت ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ قرآن کی انشاءاللہ تعالی آیات کے ذیل میں آئے گا۔ اور پھر دوسری چیز ہے نیات صادقہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہ ڈرامے پسند ہیں، نہ ایکٹنگ پسند ہے، اور نہ دیگر چیزیں پسند ہیں، اسے بندگی پسند ہے۔ وہ جا رہا ہے دل میں اللہ کے سامنے خاضع ہے، یہ اللہ اب چل رہا ہے لیکن باتیں کر رہا ہے کہ میرے قدم اٹھ رہے ہیں تو یہ توانائی تو نے دی، اس دنیا کے اندر محدود مدت کے لیے ہوں، نہ نفع میرے ہاتھ میں ہے، نہ نقصان کا میں مالک ہوں، اسی طریق قدرتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا ہوں، میں ایک ادنا سا عبد ہوں، اس کا وجود بھی تیرے مرہون منت ہے۔ یہ بندگی اللہ کو پسند ہے، بنیات صادقہ۔ مثلا اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ یار جاب لگ جائے، میں خوب آپ کی مدد کروں گا، کہتے ہیں نا آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں، جاب لگ جائے تو انشاءاللہ تعالی میں دین کی بڑی مدد کروں گا، کیونکہ اگر دین کی مدد کرنی ہو تو جاب سے پہلے بھی اس کے پاس بہت کچھ ہے، کم سے کم وقت ہی دے دے دین کو پڑھنے کے لیے، تو اس کے انداز سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ اور چاہ رہا ہے، یہ پیسہ چاہ رہا ہے، پیسہ آئے گا تو دنیا بات کرے گا، اس سے تھوڑا سا نکال کے صدقے کے نام پہ دے دے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کی نیتوں کا علم ہے۔ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں مقام اور منصب حاصل کر لوں تو بالکل عدالت سے کام لوں گا، تواضع سے کام لوں گا، نیت پتہ ہے کہ یہ تو ریاست طلبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یہ تو حکومت کرنا چاہتا ہے، یہ تو اپنا اقتدار جمانا چاہتا ہے، یہ تو لوگوں کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہے، یہ تو شہرت چاہتا ہے۔ جیسے ہوتے ہیں ہم لوگ کام کرتے ہیں دینی کام، مثلا کتاب لکھ رہے ہیں، پمفلٹ بنا رہے ہیں، کلپ آج کے دور میں یہ مثالیں لے لیں، ہم کلپ بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، دل کے اندر کہتے ہیں ہم تو تبلیغ دین کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کو پتہ ہے کہ وہ تبلیغ دین زیادہ کر رہا ہے یا اپنی شہرت طلبی زیادہ کر رہا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، وہ یہ چاہتا ہے لوگ مجھے سنیں، وہ یہ چاہتا ہے لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے جو مطلب بیان کیا ہے وہ تو آج تک کسی نے کیا ہی نہیں ہے، جبکہ اس کی علمی حیثیت کیا ہے، وہ ذرہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جب لوگوں سے یہ تعریف سنتا ہے تو اندر سے باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یار میرے پاس بھی واقعی کوئی علم ہے ایسا۔ پھر اسے مسلسل لوگوں کی تعریفیں سننے پڑ جائیں تو پھر مقابلہ شروع کر دیتا ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ، بڑے بڑے فقہاء کے ساتھ،
اہل علم میں اپنے آپ کو شامل ہونا شمار کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے عربی بھی صحیح طرح سے نہیں آتی، آیت کا بھی اسے علم نہیں ہے، حدیث کا بھی اسے علم نہیں ہے، اور لوگوں میں معزز اہل علم بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ نیات صادقہ کہاں گئی؟ وہاں پہ جب اسے رسوائی حاصل ہوتی ہے تو اب اللہ کو پکارے گا تو اس نے خود ہی یہ جہنم اپنے لیے قائم کی۔ لہذا تواضع اللہ کی بارگاہ میں، خشیت، خشوع، اپنے نہ ہونے کا اللہ کے سامنے اعتراف، اپنی جہالت کا اعتراف، اپنے عبد ہونے کا اعتراف کہ اللہ میرے ذہن میں کچھ آ جائے یہ بھی تیری عنایت ہے، رہ جائے تیری عنایت، سمجھ لوں تیری عنایت، بیان کر دوں وہ بھی تیری عنایت، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میں صاحب نسیان اور صاحب و نسیان ہوں، میں بھولنے والی شخصیت ہوں، میں فنا ہونے والی شخصیت ہوں، میں تو اس علم کا مالک نہیں ہوں، اگر میرے پاس ہے تو امانت ہے، پہنچا دوں تو میں نے اپنا ایک وظیفہ امانت کا انجام دیا۔ لہذا نیات صادقہ یہ مہم ہے۔ دعاؤں میں اکثر دعاؤں کی استجابت نہ ہونے کی وجہ نیات صادقہ کا نہ ہونا ہے، نیت میں کھوٹ پایا جاتا ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، عمل سے کچھ کر رہا ہے، ویسے کہتا ہے کہ تو میرا رب ہے لیکن دل سے رب کسی اور کو مانا ہے، منہ سے کہتا ہے اللہ تجھ پہ توکل کیا، توکل اس نے سفارش پہ اور مال پہ کیا تھا، توکل اسے یقین تھا کہ یار فلاں بندہ میرا کام کرا دے گا، فلاں پیسہ میرا کام کرا دے گا۔ ہم طلاب کی بھی ایسی ہی ہوتی ہے تربیت، آپ دوستوں نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، پیسہ لگایا اس سے کام نہیں ہوا، یہ اللہ کی مہربانی، فلاں سے سفارش کرائی اس سے کام نہیں ہوا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، نوازش ہے اللہ کی، اس نے منقطع کر دیا افراد سے، اپنے ساتھ تعلق اور قلب کو معلق کر دیا۔ وقلوب طاہرہ، بہت سارے لوگوں کے دعائیں اس کے وجود سے باہر ہی نہیں جاتی، وہ منہ سے ادا کرتا ہے، منہ سے لفظ نکلتا ہے، مر کے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ ایسی آگ اس کے ہمراہ ہے گناہوں کی کہ وہ پرواز کرنے کی طاقت ہی الفاظ نہیں رکھتے۔ لہذا قلوب کو طاہر ہونا چاہیے، یہ وہی چیز ہے اس توبہ اور استغفار۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوڈ ورڈ ہیں۔ نیت صادقہ کب ہوگی؟ جب قلبی گناہ بھی کرنا ترک کر دے گا۔ توبہ کے نا مدارج ہیں، ایک اس کا دائرہ کار ہے جسم کے اعضاء و جوارح سے، جسم سے گناہ صادر جو ہوئے ہیں اس پہ توبہ، مثلا کوئی گناہ ہو گیا، آنکھ نے گناہ کر لیا، کان نے گناہ کر لیا، زبان نے گناہ کر لیا، یہ اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے گناہ ہیں، ان سے توبہ۔ ایک دفعہ ہے خیالات سے گناہ کرتا ہے، خیالات سے جو گناہ ہوتے ہیں الانسان توبہ کرے، پروردگار معاف فرما دے۔ مثلا کسی کے ساتھ دشمنی ہو، حسد کا مادہ ہو، نفرت ہو، تو اندر تو چنگیز خان فرعون بن کے اس کا تیا پانچا انسان کر چکا ہوتا ہے غصے کے عالم میں، اگلے کو تو خوب مارا پیٹا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو سب انسان اس میں برابر ہیں سوائے جس نے تزکیہ نفس کیا، میں ہوں یا آپ ہوں۔ جب غصہ آتا ہے اور اگلے کا پورا برا چہرہ ذہن میں بنتا ہے تو انسان کا نفس اس کو خوب تیا پانچا اس کا یعنی مار کٹائی، قتل و غارت، ذلت، رسوا کر کے رکھ دیتا ہے نفس اندر سے، جسم سے کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اب یہ جو اندر اس نے یہ گناہ کو جنم دیا، ظلم کو جنم دیا، قتل کو جنم دیا، نعوذ باللہ زنا کو جنم دیا ہے، یہ جو اس نے کہ باطن نے گناہ جنم دیے ہیں، اگرچہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ لکھتا نہیں ہے جب تک کرتا نہیں ہے، انسان کرتا نہیں ہے، اللہ کی ذات لکھواتی نہیں ہے، لیکن باطن تو آلودہ ہو گیا، باطن تو سیاہ ہو گیا، اس لیے یہ عوامانہ مرحلہ ہے۔ 7 مرحلے توبہ کے بیان کیے ہیں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی نے۔ آغا شاہ آبادی ان کی ایک کتاب ہے رشحات الاخلاق غالباً اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے توبہ کے 7 درجات بنائے ہیں۔ اس میں پہلا ہے عوامی توبہ، عوامی مرحلہ یہی ہے خیالات کی توبہ، خیالات سے چھوٹ جائے اس کے بعد پھر توبہ آگے کے مرحلے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیات صادقہ و قلوب طاہرہ یہ کوڈ ورڈز ہیں، جس نے اسے پا لیا اس نے ہر چیز پا لی۔ اس نیت کو خالص کرے، اس طاہر قلب میں طہارت ہونی چاہیے، عمل میں کیسے طہارت نہیں آئے گی؟ قلب میں نجاست ہو، عمل سے طہارت بھی ہو جائے، ٹھیک ہے اللہ کی اطاعت جنم لے لی، اسے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے اپنے پاس،
ٹھیک ہے جہنم سے بچ گیا کیونکہ جسم نے گناہ بھی انجام نہیں دیا، ظاہری طور پہ طہارت کو وہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کمال کا مرحلہ نہیں پایا۔ کمال کا مرحلہ کیا ہے؟ قلوب میں پاکیزگی ہو۔ پھر ہے ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کتابہ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ تم اس کے روزوں میں لصیامہ، اس کے روزے کے لیے، یعنی انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو اس نے روزے رکھیں اس کے لیے توفیق دے کہ وہ روزے رکھے خالص نیت کے ساتھ، اور یہ توفیق دے کہ اس کی کتاب کی تلاوت کرے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ہر ٹاپک ہی اس میں ایک تفصیلی ٹاپک ہے، یعنی پیچھے سے آپ دیکھیں رب ہونا بہت طویل ٹاپک ہے، نیات صادقہ تفصیلی موضوع ہے، قلوب طاہرہ تفصیلی موضوع ہے، صیام کی توفیق کا مل جانا، نظریہ توفیق جو بار بار کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے، توفیق کا کیا مطلب ہے؟ توفیق کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تلاوت کتاب الہی، تدبیر ادھر لفظ استعمال نہیں ہے، تدبر لفظ استعمال نہیں ہوا، تفکر لفظ استعمال نہیں ہوا، وہ بھی قرآن کے لیے ضروری ہے، لیکن ادھر خصوصیت سے تلاوت کی بات ہوئی ہے، اس لیے تلاوت کو زیادہ اجاگر ماہ مبارک رمضان میں کرنا ہے۔ پھر اگلا حصہ شروع ہوتا ہے فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، وہ شخص شقی ہے، شقی کہ جو اللہ کی مغفرت سے اس عظیم ترین مہینے میں محروم رہ گیا، یعنی وہ کس قدر سنگ دل ہے، جسے کہتے ہیں نا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ وہ لوگ ہیں، کس قدر شقی ہے وہ انسان کہ جو اس عظیم ترین مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا، وہ شقی انسان ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے اور برزخ کی دنیا کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ قبر میں سوچتے ہیں نا کیسا ہوگا، ابھی تو کیڑے مکوڑوں کے خواب دیکھتا ہے، مٹی کی قبر ادھر مذکور نہیں ہے کیونکہ مٹی کی قبر میں تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ جسم ہی کیڑے بن جاتا ہے، کوئی اور کیڑا باہر سے نہ آئے، ہمارے جسم کا ہر ذرہ کیا بن جاتا ہے؟ کیڑا، وہ مٹی وہ اسی طرح سے چلے جاتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نہیں، سیب کا کیڑا باہر سے آتا ہے یا سیب کا اندر ہی کیڑا بن جاتا ہے، انسانی جسم ہی کیڑا بننا شروع ہو جاتا ہے، یہ جو جسم ہمارا ہے، جیسے جسم میں کیڑے پڑتے بھی اسی طرح بیماری ہیں بعض، تو جب انسان مرتا ہے تو پھیلتا جاتا ہے اس کا وہ جسم اور کیڑے بن کے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، مگر جس کو اللہ تعالیٰ جس جسم کو سنبھالنا چاہے۔ اس لیے اس ظاہری قبر میں تو کوئی لمبائی چوڑائی نہیں ہوتی، یہ جو مٹی والی قبر ہے اس میں تو کوئی عذاب نہیں ہوتا، عذاب ہوتا ہے حقیقی قبر میں جسے کہتے ہیں برزخ، وہاں پہ پیاس بھی ہوگی، بھوک بھی لگے گی، پیٹ بھی بھرے گا، لذت بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگی، رشتہ داریوں کو بھی پہچانے گا، جو احساس ابھی ہمارا ادھر موجود ہے سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے ادھر آپ دیکھیں کیا فرمائیں، وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، بِجُوعِكُمْ، روزے کے عالم میں جو تمہیں بھوک لگ رہی ہے، وَعَطَشِكُمْ، اور جو تمہیں پیاس لگ رہی ہے، فِيهِ، اس مہینے میں جو تمہیں بھوک کی شدت کا احساس ہو رہا ہے، جو تمہیں پیاس کی شدت کا احساس ہو رہا ہے، اس کے ذریعے سے یاد کرو جوع یوم القیامت وعطشہ، روز قیامت کی بھوک اور روز قیامت کی پیاس، یعنی جیسی ابھی بھوک لگ رہی ہے ادھر بھی ویسی بھوک ہے، بلکہ اس سے شدید تر ہے، جیسے ادھر پیاس لگتی ہے بے عینی اسی طرح برزخ اور قیامت والے دن انسان کو پیاس لگتی ہے۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، صدقہ دو، صدقہ وہ بیماریاں بھگانے والا صدقہ نہیں مراد، صدقہ ہے جو کسی فقیر کی احتیاج پوری کر دے، کسی مسکین کی ضرورت کو پورا کر دے۔ آتا ہے نا جب صدقہ دینے کی باری، جیب میں ہوتے ہیں لاکھوں، نکال کے دے رہا ہوتا ہے 1 روپیہ، بارگاہ الہی ان چیزوں کے ان حساب کتاب کو دیکھتی ہے، اگر ہو نا جیب میں 10 روپے پھر 1 روپیہ دے رہا ہو پھر تو کوئی عیب نہیں ہے، جیب میں سنبھال کے رکھیں 1 لاکھ روپے پکڑا رہا ہے 1000 روپے فقط، تو یہ تناسب، یعنی اللہ کو جو دینا چاہتا ہے وہ 1000 روپے ہے، اور یہ ویسے بھی بے شعوری والی بات ہے، عقلی طور پہ بھی اگر انسان سوچے نا تو یہ بچپنے کی حرکات ہیں، جو اندر سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں
وہ یہ والا معاملہ کرتے ہیں، دیا زیادہ ہوتا ہے نکالتے تھوڑا سا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو یا گھر میں یہ تجربہ کر لیں، اسے آپ دے دیں 100 روپیہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ یار تم مجھے تھوڑے سے دے دو، میں اتنے ہی واپس کر دوں گا، آپ کے خیال میں کتنے دے دے گا وہ بیچارہ پہلے 5 نکالے گا، پھر 10 نکالے گا، آپ 50 پہ ہاتھ رکھ دینا 100 روپیہ دے کے تو وہ چیخ اٹھے گا، کیونکہ اسے یہ توقع نہیں ہے دوبارہ مل جائیں گے مجھے۔ خدشات کا اس کا یہ مطلب ہے جو بندہ خدشات کا شکار بیجا ہو جائے اور جو قلیل نکالے جبکہ اس کی ذات نے کہا میں دگنا کر کے دوں گا، تو یہ وہ بچہ رہ گیا اپنے اندر، بچے ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے، اندر نشوونما نہیں ہوئی اس کے اندر۔ جب نشوونما نہیں ہے تو ہم کس سے پھر، اسی لیے امیروں سے نکلوانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ امراء پیسہ نہیں نکالتے کیونکہ اندر سے بچے ہوتے ہیں، تو نوٹوں کے انہوں نے کاغذ زیادہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں، لیکن بعض امراء ہوتے ہیں کہ جن کی نشوونما ہے، ان کی نشوونما ہے تو وہ سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، سب کچھ دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وَتَصَدَّقُوا، تم صدقہ دو عَلَى فُقَرَائِكُمْ، اپنے فقیروں کو، لیکن کتنی مقدار دو، حسب توفیق دو، تمہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے مطابق دو۔ ٹھیک ہے تم اپنے روز مرہ کی امور سارے انجام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی مدد کرتے کرتے اہل و عیال ہی تمہارے فقیر ہو جائیں، اس کی بھی مذمت وارد ہوئی ہے۔ اپنے اہل و عیال، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق تمہارے ہاتھ پہ جاری کیا تو تمہیں امانت ہے ان تک پہنچاؤ، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کروڑوں روپے اپنے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور 1000 روپیہ مدد کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بھی اکڑ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی انسان گھمنڈ میں آ رہا ہے، انتہائی بدترین چیز ہے۔ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور اپنے مسکینوں کی تم اسی طرح سے مدد کرو۔ آگے ایک طویل حصہ ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، یا یہ کہ أَن يُوَفِّقَ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، یہاں سے ایک اور سلسلہ اس باب کا شروع ہوتا ہے، اور ہمارا جو گفتگو تھی، ہماری گفتگو وہ اس موضوع پہ تھی وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ اس میں ہم نے رات نیند کے بارے میں تفصیلات پڑھی۔ نیند اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایسی شہوت ہے کہ جو روزے میں ممنوع اللہ نے قرار نہیں دی۔ عبادت ہو سکتی ہے، عام دنوں میں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ عام دنوں میں عبادت کا طریقہ کار ہے کہ آداب نیند کو اختیار کر کے انسان سوئے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے، اس کا بستر مثل مسجد شمار ہوتا ہے اگر وضو کر کے سوئے۔ وضو کر کے سوتا ہے تو وہ جو پوری رات پڑھا رہا ہے گویا کہ مسجد میں اللہ کی عبادت میں پڑھا رہا ہے۔ قل هو اللہ، صرف قل هو اللہ ایک دفعہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، امان میں رہے گا آس پاس کے۔ بلکہ اس طرح کے مضامین بھی وارد ہوئے ہیں کہ جن آ کے تنگ کرتا ہے۔ اہل سنت کتب میں خالد بن ولید کے بارے میں بھی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں جن ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے، تو انہیں وہی کلمات بتائے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی کچھ حصہ کلمات کا وہی تھا کہ میں ان کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ والے کلمات پڑھ کے سوئے، صحیح سند روایات میں بھی وارد ہوئے ہیں۔ اور کثرت نیند، اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ہمارے پاس ایک اور طویل ٹاپک تھا رؤیا، خواب، وہ چونکہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کی دلچسپی ابھی کم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مرحلے میں خواب کو ہم پڑھیں گے۔ خوابوں کے بارے میں تفصیل سے روایات میں وارد ہوا ہے، خواب کیا ہیں، صادقہ بھی ہیں، کاذبہ بھی ہیں، کب صادقہ ہوتے ہیں کب کاذبہ ہوتے ہیں، اس کی علامات بھی روایات نے ذکر کی ہیں، اور بہت سارے سچے خواب جو ائمہ علیہ السلام کے دور میں ان کی زبانی ہم تک پہنچے ہیں، اس کا تذکرہ بھی وارد ہوا ہے۔ صرف یہ 2-3 روایتیں آپ ملاحظہ کر لیں جس میں کثرت نوم کی شدت سے نفی وارد ہوئی ہے۔ کہ ایک روایت ہے بحر الانوار جلد نمبر 73 صفحہ 180 حدیث نمبر 8، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا یا ربی ای عبادک ابغض الیک، اے میرے رب تجھے اپنے تمام بندوں میں سب سے زیادہ نفرت کس بندے سے ہے؟ سب سے زیادہ نفرت، یعنی آپ امام معصوم کے پاس حاضر ہو کے پوچھیں آپ کو سب سے زیادہ نفرت آپ کے اپنے شیعوں میں کس سے نفرت ہے سب سے زیادہ؟ یعنی آپ کی بات بھی مانتا ہے لیکن آپ کو پھر بھی نفرت ہے۔ تو کہا کہ اے رب تجھ کو سب سے زیادہ کس بندے سے نفرت ہے؟ فرمایا قال جیفۃ باللیل، یہ جو رات کو مردہ پڑا رہتا ہے میت بن کے، یہ جو میت بن کے پوری رات گزار دیتا ہے، نہ فجر کا خیال نہ نماز شب کا خیال،
جیفۃ باللیل بطال بالنہار، دنوں کو پھرتا رہتا ہے اور راتوں کو میت اور مردہ بن کے بستر پہ پڑا رہتا ہے، اس سے نفرت ہے۔ صحیح سند روایت بھی گزر چکی ہے ہمارے پاس کہ ان اللہ عز وجل ابغض العبد الفارغ النوام، اللہ عز وجل کو سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے، الکافی کی صحیح سند روایت ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ عز وجل کو نفرت ہے کہ جو فارغ رہتا ہے بندہ اور نوام سوتا رہتا ہے ہر ٹائم، اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند نہیں۔ دوسری روایت تفسیر عیاشی میں ہے، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے غالباً یہ روایت ہے، فرماتے ہیں لا تعود عینیک کثرۃ النوم، اپنی آنکھوں کو زیادہ نیند کا عادی نہ بناؤ، لا تعود عادی مت بناؤ اپنی آنکھوں کو کثرت نوم کا، کثرت نیند کا عادی نہ بناؤ، فإنها اقل شیء فی الجسد شکرا، اگر تم نے یہ کام کیا کہ تم زیادہ عادی نہ بناؤ اپنے وجود کو، زیادہ سونے کا عادی نہ بناؤ، تم نے سب سے قلیل شکر اللہ کا ادا کر دیا۔ انسان کے اس جسد میں، اس جسم میں سب سے قلیل ترین شکر کیا ہے؟ زیادہ نہ سوئے، آنکھوں کو سونے کا عادی نہ بنائے۔ اس لیے اس وہم و گمان میں نہ رہیں کہ ہم سوتے رہیں گے، یہ روایات کچھ اور کہتی ہیں۔ اس دور کے لوگ امام علی علیہ السلام کی اسی وجہ سے مخالف ہو گئے، ورنہ قصیدے پڑھ کے تعریفیں کر کے امام علی علیہ السلام کی، اور امام علی علیہ السلام چیزیں نچھاڑتے نہیں ان کے اوپر، تو یہ تو کس کو ایسے امام علی پسند نہ آئیں؟ انہیں اسی لیے مشکل پیش آتی، وہ سو رہا ہوتا تھا ابن ملجم، اسے ٹھوکر مار کے اٹھایا تلوار کے ذریعے اٹھایا کہ تو اٹھ۔ جب اذان امام علی علیہ السلام جا کے دیتے تھے، فجر کی اذان امام علیہ السلام جا کے دیتے، کوئی سویا ہوتا اٹھا دیتے اسے، تب تو مسجد کے دروازے نہیں ہوتے تھے، تو مسافر حضرات آگے سو جاتے تھے، اٹھاتے تھے ادھر افراد کو، کیونکہ اگر گھر کے اندر اٹھانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایک جم ہو تو وہاں پہ گناہ کبیرہ جنم لیتا ہے اعلانیہ طور پہ، جہاں اجتماعی گناہ بن جاتا ہے وہاں پہ اٹھانا ضروری ہے۔ ایک بندہ سو رہا ہے اور اب 8-10 بندے دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ سو رہا ہے 2 بندے دیکھ رہے ہیں، وہ گھر کے بندے ہیں، ایک دفعہ اٹھایا دوسری دفعہ عیب نہیں، لیکن ایک دفعہ وہ ایک جم میں سو رہا ہے، ایک دفعہ 2 3 4، پھر اسے غصے سے جا کے اٹھائیں گے، وہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، فجر کی نماز مثلا نہ پڑھ کے، لہذا شدید ترین نفرت ہے۔ اور کہا کہ اقل شیء فی الجسد، جسم میں قلیل ترین شکر کیا ہے؟ ان آنکھوں کو کثرت نیند کا عادی نہ بناؤ، کثرت نیند انسان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض چیزیں کراہت رکھتی ہیں نیند کے حوالے سے، اور خصوصی تاکید وارد ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے بہار میں ہی، فرماتے ہیں کہ ما عجت الارض الى ربها عز وجل كعجیجها من ثلاثة، زمین نے اپنے رب عز وجل کے سامنے اتنی چیخ و پکار کبھی نہیں کی جتنی 3 موقعوں پہ کرتی ہے، چیختی ہے چلاتی ہے زمین۔ من دم حرام یسفک علیہا، جب ایک ایسے شخص کا خون زمین پہ بہتا ہے جس کا خون اللہ نے محترم قرار دیا، ایک ایسا خون بہہ جائے جس کا احترام اللہ نے رکھا ہے، وہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ تڑپتی ہے تکلیف اور درد سے۔ دوسرا ہے او اغتسال من زنا کرنے کے بعد جب غسل کرتا ہے اور اس کے جسم سے ٹکرا کے جو پانی کے قطرات زمین پہ گرتے ہیں تو زمین چیخ اٹھتی ہے۔ اور تیسرا او النوم علیہ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے جب کوئی بندہ زمین کے اوپر سوتا ہے تو زمین چیختی ہے کہ پروردگار یہ کیا۔ اسی لیے زلزلے آ کے بعض اوقات اٹھا دیتے ہیں، جب اللہ اجازت دیتا ہے زمین کو تو پھر وہ آ کے ہلاتی ہے بندوں کو، تو یہاں پہ چیختی ہے کہ جب سورج نکلنے سے پہلے سو جائے، اس لیے سورج نکلنے کے بعد سویا جائے، سورج نکلنے سے پہلے حتی الامکان جتنی قدرت میں انسان کی، اگر قدرت سے باہر ہو جائے الگ مسئلہ، جتنی توان اور قدرت میں سورج نکلنے سے پہلے نہ سوئے۔ فجر کی اذان اور سورج نکلنے سے پہلے یہ جو ہے یہ ٹائم شدید کراہت کا ہے، یعنی نزدیک حرام ہے، اتنی کراہت اس کی وارد ہوئی ہے، نزدیک حرام ہے۔
رزق چھینا جاتا ہے، نور سلب ہوتا ہے انسان کے چہرے سے، تنگی دنیا کی اس کی پر آ جاتی ہے، ایمان اس کے تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے سورج نکلنے سے پہلے انسان کو نہیں سونا چاہیے. تو یہ ہمارے پاس چند چیزیں تھیں، اور اس میں اور ہمارے پاس روایات ہیں، وہ قدر طویل ہیں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں روایات کہ جس میں خوابوں کا سلسلہ ہے. اور خوابوں کے سلسلے میں صرف اتنا عرض کروں کہ ایک روایت وارد ہوئی ہے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ خواب آنا کب شروع ہوئے تھے انسانوں کو خواب آنا کب شروع ہوئے. الکافی جلد نمبر 8 صفحہ 90 حدیث نمبر 57 ہے. تو اس میں اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیجا اپنے زمانے میں، انہوں نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور قیامت کا خوف دلایا. تو کہا کہ یہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا تو ہمارے ہاں تم سے زیادہ امیر کبیر بندے تھے، انہیں تو نہیں بھیجا. تم سے زیادہ باعزت افراد بھی تھے ہمارے خاندانوں میں، اسے تو نہیں بھیجا، تمہیں اٹھا کے بھیج دیا. تو پھر نبی نے کہا اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا، میری معصیت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. تم جو مرضی فلسفے گھڑ لاؤ، اطاعت کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جنت میں. مخالفت کرو گے تو جہنم میں. تو وہ ہنسے، وہ کہتے ہیں جنت جہنم کیا ہوتی ہے، ذرا بیان کریں. تو کہا جب تم مرو گے تو ادھر تب جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ہنسنے اور رلانے والی باتیں چھوڑو، یہ کون سی باتیں شروع کرتی ہیں. تمسخر اڑایا نبی خدا کا. کہا کہ ہم نے تو مٹی مٹی ہو جانا ہے، یہ ہڈیاں گل جائیں گی، ذرہ ذرہ ہو جائیں گی. تو تکذیب کی اور خوب ان کی تذلیل کی. تو تب اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائے. اب نبی نے کچھ نہیں کہا، انہیں خواب دکھائے. اور انہوں نے جب خواب دیکھے، اب اکثر لوگوں نے دیکھے، ایک دوسرے کو سنانے لگے. تو آگے نبی کے پاس کہ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جہان کہاں سے آیا، یہ کیا ہے، یہ کون سی حقیقت ہے. صحیح، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا بندے کو نہیں پتہ لگتا. مثلا انسان جب بالغ ہوتا ہے، بلوغت میں پہلی دفعہ جب انسان کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے بلوغت کی علامات کا، تو حیران ہوتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے بال اگنے لگ جائیں، وہ کہ جسم کو کیا ہو گیا، پہلے ٹھیک ٹھاک تو تھا، اب یہ اس میں کیا خرابی ہو گئی. پھر وہ کوئی اس طرح کی نئی نئی چیزیں جب پہلی دفعہ وارد ہوتی ہیں، پریشان ہوتا ہے انسان اپنے اس میں زندگی میں. اسی طریقے سے انہیں خواب جب آیا تو اب وہ کہتے ہیں آنکھیں بند ہیں، بستر پہ پڑے ہیں، لیکن سیرے کر رہے ہیں ہم. دکھ بھی ہے، درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، پہچان بھی ہے. آئے اور خبر دی. اور پھر کہا کہ نبی نے جو کہا کہ اللہ نے انہیں خواب دکھائے، انہوں نے پھر آ کے خبر دی اور کہا کہ جس کا تم انکار کرتے تھے اس سے دلیل اس کی حاصل کرو. اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے اوپر حجت تمام کرے، لہذا خواب دلیل ہے اگلے جہان کی. اس لیے جب تم لوگ مر جاؤ گے تو تمہاری روحیں اگرچہ تمہارے بدن ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، لیکن تمہاری جو روحیں ہیں وہ کہیں اور منتقل ہو جائیں گی. اسی طرح سے صحیح سند ہمارے ہاں روایت ہے کہ رأی المؤمن و رؤیاہ فی آخر الزمان. یہ تو ایک پہلو ہو گیا اگلے جہان کی معرفت کا. اسی سے ہم نے گفتگو لمبی کرنی تھی ذکر، لیکن صرف اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جائے. اگلی روایت ہے صحیح سند الکافی کی ہے، رأی المؤمن یعنی مومن کی جو رائے، و رؤیاہ مومن کی رائے بھی، کیونکہ عقل سے سوچتے ہیں نا، عقل ایک جہان کا نام ہے. و رؤیاہ اور اس کا خواب بھی، فی